کل نواز شریف صاحب کے حوالے سے آخری دن ہے اور نون لیگ کی طرف سے اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، واضح کر دیا گیا ہے۔ اور اب نواز شریف جب واپس نہیں آئیں گے تو عدالت کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ عدالت نے واضح کیا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ مفرور قرار دیے جا سکتے ہیں، انہیں 3 سال کی اور سزا ہو سکتی ہے، کل سرنڈر انہیں کرنا ہے۔ عدالت نے کہا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اپنے ریمارکس میں عدالت نے واضح کیا کہ مفرور قرار دینے کی صورت میں مزید 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے، مگر اب تک نواز شریف کی جانب سے وطن واپسی کا اعلان نہیں کیا گیا، جبکہ ہمارے ذرائع کے مطابق نواز شریف کل سرنڈر نہیں کریں گے، نہ ہی وطن واپس آئیں گے، بلکہ ایک بار پھر وہ قانونی جنگ لڑیں گے۔ عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی، ججز کے سامنے ڈاکٹرز کے سرٹیفکیٹس رکھے جائیں گے، درخواست کی جائے گی کہ اس وقت نواز شریف کا سفر کرنا خطرناک ہوگا۔ عدالتی احکامات کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ آج نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے بھی نواز شریف کے نہ آنے کا اشارہ دیا۔ گورنمنٹ بالکل نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے، چورن بیچا جا رہا ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان میں واپس لا کے سنبھالنا اور جیل میں ڈالنا ان کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جائے گا۔ قطعی طور پہ یہ حکومت نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو ان کی پارٹی نے یہی کہا ہے، یہ استدعا کی ہے کہ پہلے بھی آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کے آ گئے، تو یہاں کون سا انصاف مل رہا ہے بھیا؟ باقیوں کو تو کوئی نوٹس نہیں بھیجتا، جب بڑے بڑے سوال کرتے ہیں لوگ تو کوئی نوٹس نہیں بھیجتا، بلکہ الٹا صحافیوں پہ حملہ کر دیا جاتا ہے کہ تم ہی جھوٹ بول رہے ہو۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو اپنی جان اور صحت پر پہلے توجہ دینی چاہیے، زندگی ہوگی، صحت ہوگی تو آگے پالیٹکس کریں گے نا۔ یہ بات اب واضح کیے جا رہا ہے، عدالت سے پھر امید باندھی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے، مگر کیا قانونی طور پر کوئی بچت ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کے لیے؟ پچھلی سماعت کے بعد ہمارے ساتھ شاہ خاور صاحب موجود ہیں، سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب، سابق جج لاہور ہائی کورٹ۔ رشید رضوی صاحب موجود ہیں، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ شاہ خاور صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے سرٹیفکیٹ دیے جائیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں سفر نہیں کرنا چاہیے، تو اس وقت گنجائش ہے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنے کی، یا پچھلی سماعت کے بعد نہیں ہے؟ دیکھیں شاہ زیب، اس کے 2 پہلو ہیں جو پروسیڈنگز ہونے جا رہی ہے 10 کو۔ ایک تو وہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب اور دیگر کی جو اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہیں، اس کے بارے میں تو قانون بڑا کلیئر ہے۔ وہ جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 423 ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جب کسی بھی عدالت یا ہائی کورٹ نے جب اپیل کی سماعت کرنی تو اس کو کیا کرنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان کے سامنے جو مقدمے کا ریکارڈ ہے وہ ہونا چاہیے، جس میں ان کی شہادتیں، شہادت صفائی، شہادت استغاثہ، بیان ملزم اور وہ تمام چیزیں جو کہ فیصلے میں ہیں وہ ان کے سامنے ہونی چاہیے۔ جہاں تک کہ اپیل کنندہ یا اس کے وکیل کا تعلق ہے یا پروسیکیوٹر کا یا کمپلیننٹ کا تعلق ہے، تو اپیل کی سٹیج پہ ان کی موجودگی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ عدالت اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ ریکارڈ دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کر سکتی ہے، اپیل یا منظور کر سکتی ہے یا نامنظور کر سکتی ہے، یا اس کو دوبارہ ریمانڈ کر سکتی ہے ری ٹرائل کے لیے اگر اس میں کوئی ایسی حکم موجود ہو۔ تو اپیل کا فیصلہ تو ہونا ہے۔ جو آپ کا پچھلا حکم نامہ تھا اس میں بھی ایک بات واضح تھی کہ خود حکم نامے میں واضح ہے کہ دونوں فریقین، اپیل کنندہ بھی اور پروسیکیوشن سائڈ، دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو اگر ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر بھی اپیل کا فیصلہ اپنے میرٹس کے مطابق ہوگا، تو وہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جہاں تک اس حکم نامے کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ موجود کیوں نہیں ہیں، تو ان کی موجودگی کے بارے میں یہ اس پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ میں اس پہ مختصراً یہ کہوں گا کہ اس پہ قانون پہ اگر عمل درآمد ہونا ہے تو پھر اس حد تک ہونا ہے کہ ہائی کورٹ چونکہ وہ اپیل کی عدالت ہے، وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، کسی کو بھی اشتہاری ملزم قرار دینا جو ہے دفعہ 87 کے تحت وہ ٹرائل کورٹ کمپیٹنٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس صورت میں جب کہ کمپیٹنٹ کورٹ جو تھی، جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، وہ تو فنکٹس آفیشیو ہو گئی ہے، اس نے فیصلہ دے دیا ہے جس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہے۔ لیکن ایسی صورت میں بھی جب کہ اس کیس میں ہائی کورٹ نے 8 ہفتے کے لیے سزا معطل کی تھی، پھر پنجاب گورنمنٹ کو یہ اختیار دے دیا تھا سیکشن 401 کے تحت کہ وہ اس کا فیصلہ کریں گے، انہوں نے 27 فروری 2020 کے بعد اس پہ ایکسٹینشن نہیں کی ان کی سزا کی معطلی میں۔ تو اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ پنجاب حکومت اس کا ریفرنس ہائی کورٹ کو بھیجتی ہے، اپیل کورٹ میں، اور وہ اس کے اوپر دونوں فریقین کو نوٹس کرنے کے بعد نیب کو ہدایت کرتی کہ آپ اس پہ قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ قانون کے مطابق کارروائی یہ بنتی ہے کہ وہ پھر دوبارہ ایڈمنسٹریٹو جج آف دی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اسلام آباد کو رجوع کرتے کہ اس طریقے سے وہ غیر حاضر ہیں اور ان کا اشتہاری قرار دینا یا مفرور قرار دینا ضروری ہے۔ تو وہ جو ضابطے کی کارروائی 87 ضابطہ فوجداری میں ہے،
اس کو ایڈہیئر کرتے ہوئے یہ اختیار صرف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا ہے کہ وہ کسی کو اشتہاری ملزم قرار دے سکتی. رضوی صاحب آپ بتائیے گا آپ کی کیا قانونی رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ان کو ایک خاص ڈیوریشن کے لیے بیل گرانٹ کی گئی تھی اور کنڈیشن یہ تھی کہ واپس آئیں گے. اب کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز ہوئے ہیں, 3-4 مہینے 5 مہینے دنیا بھر میں میڈیکل سینٹرز میں بڑے بڑے ہاسپٹلز میں علاج آرڈنری سٹیزنز کے علاج نہیں ہو سکے ہیں. سب کا فوکس کورونا تھا. تو بہت سے ایسے فیکٹس ہیں جو سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ریکویسٹ کو ڈکلائن کرنے میں یا مزید ٹائم دینے میں صرف یہ کہہ دینا کہ جی اتنا ٹائم ہو گیا ہے وہ واپس آ جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کنسیڈر کرنا پڑے گا اور ایک دم سے ایبسکونڈر ڈکلیئر کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس کے لیے CRPC میں کرمنل ضابطہ فوجداری میں باقاعدہ پروویژنز ہیں. 87-88 کی کارروائی ہوتی ہے ٹرائل کورٹ میں, نوٹس پبلش ہوتا ہے اخبار میں, پھر ان کی پراپرٹیز اٹیچ ہوتی ہے. تو یہ لمبا پروسیس ہے. لیکن ابھی جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جو پروسیڈ کر رہی ہے وہ وائلیشن آف دی کورٹ آرڈر پہ, کہ ان کو جو 6 ہفتے کی مہلت 7 ہفتے کی مہلت تھی اس کی وہ واپس نہیں آئے ہیں اور اس کے ریزننگ انہیں کنسیڈر کرنے پڑیں گے. اس کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں. مگر رضوی صاحب قانونی طور پر کیا ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ ڈاکٹرز کی رپورٹ ان کے وکیل عدالت کے سامنے رکھ دیں کہ جی وہ سفر نہیں کر سکتے؟ نواز شریف کو خود ہی آ کر وہ رپورٹ عدالت کے سامنے رکھنی ہے اور پھر بتانا ہے کہ جی میں واپس جانے کی بھی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ میرا علاج ہونا ہے. کیا ان کے پاس آپشن ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہو جائے گی. وہ ان کی ایبسنس میں بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. جب ان کی ایبسنس میں ان کی بیل ریکال کر سکتے ہیں, ان کے خلاف ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر سکتے ہیں, تو ان کی ایبسنس میں وہ ٹائم بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. دونوں پاسبلٹی ہے. اس طرح سے ایک دم ایکسٹریم سٹیپ لینا مشکل ہو جائے گا. اور العزیزیہ میں جو ان کی اپیل ہے, ظاہر ایک پورا مقدمہ جو نون لیگ بناتی ہے جج ارشد ملک کے حوالے سے, کیا وہ بھی خارج ہو سکتی ہے اگر وہ نہیں آتے؟ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے میمو آف اپیل امینڈمنٹ کرنے کی درخواست دی ہے. اس میں پہلا ایشو تو یہی چلے گا کہ جج واز بائس, اور کیا اگر بائس تھا تو اس کے فیصلے پر ریلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ ایشو تو میں سمجھتا ہوں ہے کہ اس کی ایبسنس میں بھی سنا جا سکتا ہے کہ جج باعث تھا یا نہیں تھا. شاہ خبر صاحب آپ بتائیے گا ایبسنشیا میں کوئی سزا ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کو پیش نہ ہونے کی صورت میں؟ ان کو شاید یہ بھی عندیہ دیا گیا کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ان کو دفعہ 31A NAO 99 کے تحت ان کی غیر موجودگی میں یا وارنٹ کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی پاداش میں یا ٹرائل کو اوائڈ کرنے کی پاداش میں بھی ان کو ان کی غیر موجودگی میں ایبسنشیا میں 3 سال سزا ہو سکتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ماضی میں اس طرح کی جو سزائیں ہوئی تھیں اس کو سپیریئر کورٹس نے اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو بڑا اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد دفعہ 31A کے تحت جو ایبسٹینشیا میں کسی کو پیش نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک جرم بنتا ہے اس میں سزا ہونا میرا خیال ہے تو ویسے بھی ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی وہ موجود نہیں ہے, امکان موجود نہیں ہے کہ ان کو دفعہ 31A کے تحت سزا دی جا سکے. وہ بھی تب ممکن ہے کہ جب وہ اشتہاری ملزم ڈکلیئر ہو جائیں تو پھر نیب ایک نیا ریفرنس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جمع کرائے, لیکن اس کو بھی پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اس ٹچ سٹون پہ دیکھے گی کہ سپیریئر کورٹس نے دفعہ 31A آف دی NAO 1999 کے بارے میں کیا فیصلے دیے ہوئے. بہت شکریہ شاہ خبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رشید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک دن رہ گیا ہے, کل نواز شریف کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا گیا تھا, پرسوں سماعت ہونی ہے, فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے.